ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. کرو سونے کے ساتھ ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی. بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی. ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ. خدا کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی. اندھیری رات کا منظر بدل سکو تو چلو. چراغ بن کے جو محفل میں چل سکو تو چلو. لباس جسم بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. لباس جسم بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. کسی غریب کی قسمت بدل سکو تو چلو. کسی غریب کی قسمت بدل سکو تو چلو. بڑا خوبصورت جلسہ سناٹے میں سامعین. بالکل آخری مرحلہ قبولیت کی گھڑی. میں دعا کرتا ہوں اللہ جلسے کو زمین سے آسمان کا قبول فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار جو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہر 30 نقد ہوگا مدرسے کا چندہ ادھار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سمجھ میں آ گیا. پنڈال میں کم ہے سسرال میں زیادہ. 3 سوال پیغام شروع ہو رہا ہے. بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں. آپ تھک گئے ہیں اور سنتے سنتے پک گئے ہیں اور بیٹھ ایسے گئے جیسے لگتا ہے مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے. 3 سوال سے پیغام کو شروع کر رہا ہوں. میرا پہلا سوال. 3 آدمی کو تلاش کیا مگر کہیں نہیں ملا. وہ 3 آدمی کون ہیں؟ پہلا دوسرا تیسرا. یہ میرا پہلا سوال. دوسرا سوال آپ کی خدمت میں. اللہ نے زکات کو 3 وجہ سے فرض کیا. وہ پہلی دوسری تیسری وجہ کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال. تیسرا اور آخری سوال. ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا سر اٹھا کر کے اور دینے والا جو بھیک آیا دینے کے لیے سر جھکا کر کے بھیک لیا. اس نے ہاتھ پکڑ کر کے پوچھا کہ بھائی صاحب شریف آدمی ہو کر کے بھیک دے کر کے بھی سر کیوں جھکا رہے ہو؟ اس نے کتنی پیاری بات کہی ہے. یہ آخری سوال ہے آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں. سو کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. بس جنازہ پڑھانے ہی کی دیر ہے. آپ سو کر کے سننے کی غلطی کیجیے. میں جنازہ پڑھا کر کے نکل جاؤں. 3 سوال پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال. 3 آدمی کو تلاش
کہیں نہیں ملا۔ پہلا آدمی ظالم جو دھرتی پر ظلم ڈھاتا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، دکھا دیجیے، کہیں نہیں ملے گا۔ بھکاری بھیک مانگ مانگ کر کے مالدار ہو گیا ہو، آپ دکھا نہیں سکتے۔ اور سخی سخاوت کر کے غریبوں کی مدد کر کے غریب ہو گیا ہو، آپ دکھا نہیں سکتے۔ تین آدمی کو تلاش کیا، کہیں نہیں ملا۔ ایسا سخی جو سخاوت کرے اور غریب ہو جائے، ایسا ہو نہیں۔ زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا 3 وجہ۔ اللہ تعالیٰ یہ 54 کو تھوڑا سا خاموش کیجیے۔ یہ تو اچھا تھا کہ کل سو گیا، بستر پر پیشاب کر کے گنگا بہا اور جاگ کر کے شرارت سے بات نہیں آ رہا۔ یہاں ایک مضبوط آدمی کھڑے ہو جائیے، یہ ابلیس ہے، ابلیس کا معلم بھی ویسے ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ 3 وجہ سے فرض ہے۔ پہلی وجہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں مال کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے۔ دوسری وجہ زکوٰۃ اللہ نے کیوں فرض کی؟ آپ کے سینے سے بخیلی کنجوسی کو نکالنا چاہتا ہے، مال کی محبت کو، لالچ کو اللہ دل سے نکالنا چاہتا ہے، اس لیے زکوٰۃ فرض کیا۔ زکوٰۃ کی تیسری وجہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کیوں کیا؟ اگر زکوٰۃ وہ فرض نہیں کرتا تو غریبوں کا بھلا نہیں ہوتا، بیواؤں کا بھلا نہیں ہوتا، سماج کا بھلا نہیں ہوتا، پیسہ امیروں کا اور غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ آپ دیکھیں گے جمعہ پڑھ کر کے جب نکلیں گے تو بھیک مانگنے والا ہٹھا کٹھا الو کا پٹا بھیک کا کٹورا لے کر کے بولے گا اللہ کے نام پر دے دو، مولا کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی نے بولا یار بھیک بھی مانگ رہا، سر بھی اٹھا رہا ہے، تم کو شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے اس بات کی شرم، میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر۔ جب ایک بھیک لینے والا آیا تو اس نے سر جھکا کر کے بھیک دیا، اس نے ہاتھ پکڑ کر کے پوچھا کہ بے شرم تو میں بھیک بھی مانگ رہا ہوں، سر بھی اٹھا رہا ہوں، تم تو شریف آدمی ہو، سر جھکا کر کے بھیک کیوں دیا؟ آپ دل تک اس عظمت کو پہنچا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یار تجھے اللہ نے آج کھڑا کیا بھیک مانگنے کے لیے، تمہارے واسطے اللہ نے میری جیب میں کل ہی پیسہ دے دیا، میرا راستہ کسی اور طرف نکل رہا تھا، تمہاری طرف بھیج دیا، اسی کا دیا ہوا پیسہ اسی کی توفیق سے دے رہا تھا، شرم آئی، کام تو اس نے بنایا، کام میرا ہو رہا ہے، اس لیے سر جھکا کر کے بھیک لے رہا تھا۔ کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دین، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دین، دام گرا سے دیوت ہو نیچے رکھو لے، نیچے رکھو لے، دینے والا دیوت دیوت ہے دن رے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے لے، یہاں سے نیچے لے۔ بہت خوبصورت جلسہ، دل خوش ہو گیا، میں تو اتنا گھبرا گیا تھا کہ جلسہ ہے کہ میلاد، تو میں نے سوچا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اگر بتی اور موم بتی لے کر کے جاؤں گا، دونوں کو جلا کر کے سب کا فاتحہ کر کے نکل جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جلسہ بنا ہوا ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مصیبت کو دور فرمائے، ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ یہاں سے لے کر جماعت تک سننے کے لیے تیار، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ خدا ہمارے اوپر کتنا مہربان، کتنا مہربان، کتنا مہربان کہ بڑا سے بڑا گنہگار ہو جائے، اللہ کی 4 نہاد پانی اس پر برابر جاری رہتی ہے۔ وہ رات میں گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو چھپا لیتا ہے، دکھاتا نہیں ہے۔ وہ دن میں گناہ کرتا ہے، اللہ پکڑتا نہیں ہے، اس کو مہلت دیتا ہے۔ اس نے رات دن گناہ کیا، خدا اس کو روزی دیتا ہے، اس کی صحت کو چھینتا نہیں ہے۔ کتنا بڑا مہربان کہ رات دن بندہ گناہوں میں ڈوب کر کے تھک گیا، وہ معاف کرتے کرتے تھکتا ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے فتاوی شامی، اللہ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو زیادہ فرمائے۔ کتاب میں لکھا کسی کو 1 رات بخار آیا، صرف 1 رات، 1 رات بخار آیا،
صبح کو وہ بخار ٹوٹ گیا، دن میں بخار نہیں، رات میں بخار، ایک رات صرف بخار۔ اس کتاب میں لکھا کہ ایک رات بخار پر اللہ کی طرف سے انعام 1 سال کا گناہ معاف کر دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جب بخار آتا ہے تو ایک ایک ناخن میں گھس جاتا ہے، جب بخار آتا ہے تو ایک ایک بال کے اندر گھس جاتا ہے، سر سے لے کر کے پیر تک بندہ بےچین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک رات بخار دیا، 1 سال کا گناہ بدلے میں معاف کر دیا۔ بس کا ایکسیڈنٹ ہوا، بہت سارے لوگ مر گئے، بہت سارے لوگ زندہ بچے۔ ایک عورت کی انگلی کٹی، وہ آسمان کو سر پر